بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفت اقلیم کے بادشاہ عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند جنات وغیرہ ان سب کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا تھا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا تھا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ برابر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے خراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزارا اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شان و شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے کہ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 غلام اور سلطنت کے عہدے دار بھی اپنے کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھے۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے کہ فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک و چشم دیا ایسا کسی اور جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو ہفت اقلیم کی بادشاہت عنایت کی ہے اور اس کی نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام غرور تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا، پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کلام سن فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چیونٹیاں خوفزدہ ہو گئیں۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چیونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالیں، سلیمان اور اس کا لشکر پھر ان کو خبر نہ ہو۔ یہ چیونٹی اپنے قوم کی سردار یعنی شامور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ انہوں نے کہا، شامور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اسے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا کھایا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ و ما تقدم کے طور پر ایسا کیا ہے، کہیں آپ کے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچل جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ جی ہاں، شامور نے کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی شامور نے کہا کہ مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے تاکہ میں ان کا خیال رکھ سکوں، میرا فرض ہے کہ میں ان کا سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شامور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہی؟ چونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، اور یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی؟ اے سلیمان علیہ السلام، جس نے اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اس نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ شامور نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کہا، اے پروردگار، مغفرت کو میری اور بخشش مجھ کو، ایسے ملک کو نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم کہ خداوند کا دوست سارے جہاں کا مالک ہے اور جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کو ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی اتنی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ پروردگار، تیری قدرت کی انتہا ہے، تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ قرآن کریم میں سورہ سبا میں ارشاد ہوا، اور جنہوں میں سے 2 تھے جو اس سلیمان کے سامنے خدمت انجام دیتے ہیں، اس کے پروردگار سے جو کوئی ان سے ہمارے حکم کے خلاف کرے اسے ہم دوزخ میں عذاب چکائیں گے، اور اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار، تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کے مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک ہی جگہ جمی رہی۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں۔